اب تیسری بات ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، تیسری اور چوتھی بات کہ میرا جینا اور میرا مرنا۔ یہ دو باتیں تو آسان ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ گئی کہ عبادت وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ریاکاری سے بچانا ہے، خلوص کے ساتھ کرنی ہے، عمدہ نیت کے ساتھ کرنی ہے، قربانی کو بھی ریاکاری سے بچانا ہے، شہرت کی طلب سے بچانا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ کیا چیز ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو مختصر سے لفظوں میں، مختصر سے وقت میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان زندگی گزارے گا، مثال کے طور پر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اب جو انسان جس پیشے سے متعلق ہے، جو انسان جس شہر میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس محلے کے اندر رہتا ہے، جو انسان جن مشغولیات کے اندر مشغول رہتا ہے، تمام انسانوں کو شامل کر کے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ تم جب صبح اٹھو، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک اور سونے تک تم جتنے بھی کام کرو گے، ان تمام کاموں کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ میں یہ والا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو، اپنی جسم کو، اپنی ناک کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے پیٹ کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچانا، اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا جوئی میں، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا، یہ ہے میرا جینا اللہ کے لیے۔ تمام انسان سورج کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند کی چاندنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سردی کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گرمی کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برسات کی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھلوں کی مٹھاس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سبزیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، فضا کے اندر جو اللہ نے آکسیجن رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے ہر انسان جو بالکل غریب ہے، جس کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روزی نہیں ہے، وہ بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ایک وقت میں ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ان تمام نعمتوں کو لگانے کی کوشش کرنا، یہ ہے وَمَحْيَايَ، کہ میرا جینا یہ اللہ کے لیے۔ انسان کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کرتے وقت حرام طریقے سے کام کرنے کا آفر آیا کہ اگر آپ نے یہ والی ڈیل حرام طریقے پر کی تو پھر آپ کو حلال طریقے کے مقابلے میں ہزاروں کا فائدہ ہو جائے گا، لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس کام کو حلال طریقے پر کیا تو بظاہر آپ کو ہزاروں کا، لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اس حرام ہزاروں لاکھوں کے نفع کو لات مار کر ٹھکرایا کہ جس روزی سے میرے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میرے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، میں اس روزی کو لات مار کر ٹھکراتا ہوں، اور وہ روزی جو بظاہر مجھے کم لگ رہی ہے، جس میں مجھے بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، اگر میرے اللہ کی رضا اس کے ساتھ شامل ہے تو میرے لیے یہ والی تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یہ وزنی ہے، میں اس کو اپناتا ہوں، اس کو کرتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ محیایا کہ میں زندگی اللہ کے لیے گزاروں۔ انسان مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسا کہ آج کا دستور ہے کہ مجلس میں جب تک کسی کی غیبت نہ ہو، جب تک کسی کا تذکرہ نہ ہو تو مجلس میں مزہ نہیں آتا۔ اگر انسان کسی مجلس میں بغیر غیبت کے اٹھ جائے اور سیدھی سچی باتوں کا تذکرہ ہو تو چلتے وقت یہ سننے میں آتا ہے کہ آج مزہ نہیں آیا، اور جس دن کسی کی برائی ہو جائے، فلاں کی کہ وہ ایسا، اس کے گھر کے اندر یہ چل رہا ہے، اس کے کام کے اندر یہ چل رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں آج تو بات کرنے میں مزہ آیا، بہت دل خوش ہو گیا آج بات کرنے میں۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ایسے وقت میں کہ جب انسان مجلس کے اندر شرکت کر رہا ہے، اس وقت طبیعت مچل رہی ہے، دل خوراک مانگ رہا ہے کہ کسی کی غیبت ہو،
نفس مانگ رہا ہے کہ کسی کی غیبت کرو، فلاں کا تذکرہ چھیڑ دو، اور چھیڑنے کے بعد دوسرے نمبر کا ساتھی وہ ایک بات بیان کرے گا، تیسرا دوسری بات بیان کرے گا، اور مزہ آئے گا، مجلس کا رنگ بڑھ جائے گا۔ سب کی طبیعتیں یہ مانگ رہی ہیں، سب کا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ کسی کی غیبت ہو، کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ ہو، لیکن وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا اس حال میں کہ وہ مردہ ہو گوشت کھائے؟ ایک تو اپنے بھائی کا گوشت کھانا، اور جب کہ وہ مر جائے اس وقت گوشت کھانا۔ پھر اللہ خود فرماتے ہیں ظاہری سی بات ہے کہ تمہاری طبیعتیں بھی اتنی گندی نہیں ہوئی کہ تم یہ کھانا پسند کرو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو اور غیبت کرنا چھوڑ دو۔ اس وقت جیسے ہی اس اللہ کے بندے کے سامنے قرآن کی یہ آیت آئی اور اس کو اللہ کے نبی کا فرمان یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، تو اس نے اپنے اس والے تقاضے کو، غیبت کرنے والی خواہش کو دبایا، اور دبا کر اس کو کچل دیا، ختم کر دیا، اور صرف وہی بات جو جائز ہے، اپنی جائز طریقے سے بات اس کو کیا، اور مجلس برخاست ہو گئی۔ جس بندے نے یہ والا کام کیا تو اس نے وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر عمل کر کے دکھا دیا کہ میری زندگی تو اللہ کے لیے وقف، میں تو وہی کام کروں گا، مجلس کے اندر وہی گفتگو کروں گا، کاروبار اسی طریقے سے کروں گا جس طریقے سے اللہ راضی ہو، میں تو گفتگو وہی کروں گا جس سے اللہ رب العزت راضی ہو اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں۔ یہی ہے وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انسان بازار میں نکلا، اب طبیعت مچل رہی ہے کہ فلاں کو نظر اٹھا کر دیکھو، فلاں کو نظر اٹھا کر دیکھو، اس کے ساتھ بدنگاہی کر لو، اس کے ساتھ آنکھوں کا زنا کر لو، اس کو غلط طریقے سے دیکھ لو۔ لیکن انسان کو فوراً یاد آیا کہ نہیں، میرا پروردگار، جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی تو میرے پروردگار کی رحمت نے جو میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور میرے پروردگار کی رحمت نے جو مجھے اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے اور جو مجھے ڈھانپا ہوا ہے، میں ادھر اپنی ہوس پوری کروں گا، ادھر میری نگاہ اٹھے گی، ادھر اللہ کی رحمت کا بادل چھٹ جائے گا، میں اللہ کی رحمت سے باہر چلا جاؤں گا، اور شیطان کی ظلمت کے اندر، شیطان کی سیاہی کے اندر میں ڈھک جاؤں گا، اور شیطان مجھے اپنے ساتھ ملا لے گا، اور میں شیطان کا ساتھی بن جاؤں گا۔ تو اس اللہ کے بندے نے اپنے نفس کے تقاضے کو دبایا اور اس کو کچل دیا، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا، بازار سے اپنا سامان یہ جس ضرورت سے بھی گیا تھا اس ضرورت کو پورا کیا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق نگاہ کو جھکا کر اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ یہی ہے وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دینداری کا جو تعلق ہے وہ صرف نماز سے ہے، کہ ہم نماز پڑھیں، باقی زندگی کے اندر ہم آزاد ہیں، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں کسی کو بول دیں، جو چاہیں سن لیں، جو چاہے کہہ دیں، جو چاہے کھا لیں، جو چاہے اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیں، اپنی شرمگاہ کا استعمال کہیں بھی کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ہاتھ پہنچا دیں، جس مجلس کے اندر چاہیں اپنے آپ کو بٹھا لیں، جس مجلس کے اندر چاہے جو چاہے بول دیں۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دین کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں اس سے بڑی تہمت اور کیا ہوگی کہ جس اللہ کے دین کی اتنی وسعت ہو کہ آج تک دین کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں آیا سامنے کہ جس کے بارے میں دین کی وضاحت اور دین کی روشنی موجود نہ ہو۔ اس اللہ کے دین کو اتنا محدود کر دینا کہ صرف نماز تک محصور و مقید کر دینا، اللہ کے دین کے ساتھ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، آج کے دن ہمیں یہ نیت کرنی ہے اس مبارک قربانی کے موقع کے اوپر کہ جس طرح سے ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، ہماری عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم قربانی کے جانور کو کس طرح ذبح کریں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہم نے اپنی گردن کو، اپنے دماغ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول کیا اور جھکا دیا کہ یا اللہ جیسا آپ کا حکم، آپ کے حکم کے آگے ہم عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، جیسا آپ کا حکم ہے ہم آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور آپ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شیطان بہکائے گا، نفس ورغلائے گا کہ ارے صاحب ابھی عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، اس عمر کے اندر آنکھوں کا پردہ کیا مطلب، ابھی تو بہت عمر باقی ہے، کچھ مزے کر لیے جائیں، ابھی فلاں کو بھی دیکھ لیا جائے، ابھی تو یہ بھی کر لیا جائے، ابھی تو یہ بھی کھا لیا جائے، ابھی پی لیا جائے، ابھی ہماری عمر ہی کتنی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، نفس کو جب انسان کچلتا ہے،
اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے دباتا ہے، کچھ وقت تو اس کا نفس اسے ورغلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے جینے کا مقصد باقی نہیں رہا، دنیا کے اندر بالکل مزہ ہی نہیں آتا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے نماز میں لذت آنی شروع ہوتی ہے، جب ذکر کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جب دعا مانگتے وقت اللہ کے سامنے موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کے نتیجے میں، خواہشات کو دبانے کے نتیجے میں، پھر انسان سوچتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں توفیق دی، میں نے اپنی زندگی کے 20 سال کہاں لگا دیے، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال کہاں ضائع کر دیے، اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میں کاش جوانی کے اندر آ جاتا، اور کاش میں جوانی کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا، کاش میں جوانی کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا۔ میرے نوجوانوں، عزیز بزرگوں، نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سی ہمت تو کر کے دیکھیں، دین پر عمل تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ دینداری میں، دین پر عمل کرنے میں، خواہشات کو دبانے میں، آنکھیں جھکا کر چلنے میں، زبان کو جھوٹ سے بچانے میں، اپنے کانوں کو غیبت سننے سے بچانے میں، پیٹ کو حرام لقموں سے بچانے میں، شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے میں، اپنے آپ کو گندی مجلسوں سے بچانے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کتنی بہاروں والی، کتنی رحمتوں والی، کتنی محبتوں والی، کتنی عافیتوں والی، کتنی خوشیوں والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں ذرا ہمت تو کر کے دیکھیں۔